أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله لیکن پروردگار آپ کو سائے چادر زہرا کے سائے میں رکھے اور آپ کو ہر دھوپ سے بچائے. اور یہ دھوپ کوئی اتنی بڑی دھوپ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو آپ تک ولایت علی کی گرمی پہنچ رہی ہے اس سے بڑی کوئی گرمی ہو ہی نہیں سکتی, اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, خصوصاً جتنے حضرات اور میری مائیں بہنیں باہر بیٹھی ہیں, خدا سب کو سلامت رکھے. جملہ یہ ہے کہ اب کون لگائے مصطفیٰ کی قدامت کا اندازہ, کون نبی کو پہچانے. یا رسول اللہ کہہ دینے سے رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا. صرف رسول نہیں ہے, اللہ کا رسول ہے. توجہ, صرف رسول نہیں ہے, یہ اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے. رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا, رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر. میں بھی کسی سے کہہ دوں کہ میرا پیغام پہنچا دو تو میرے لیے پیغامبر ہو جائے گا. لیکن اللہ کسی کو سفیر کہے, اللہ کسی کو رسول کہے, اللہ کسی سے کہے کہ میرا پیغام پہنچا دو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ پہنچانا چاہتا ہے ویسے پہنچائے. اور پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فکر قدرت کو ویسے ہی سمجھے جیسے خود اللہ اپنی فکر کو سمجھ رہا ہے. سلامت رہے. میں نے کہا کہ ایک نئے پیرائی سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو کون مصطفیٰ کی قدامت کا اندازہ لگائے؟ اجلہ اصحاب کرام کے مجمع میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا, کسی نے یقیناً پوچھا ہوگا, اس لیے کہتا ہوں کہ میں صحابہ کے احترام کا قائل ہوں کہ صحابہ نے بہت سے مراحل سے پردہ ہٹوا دیا. نہ سوال کرتے تو شاید یہ جواب ہم تک پہنچتا ہی نہیں. کسی صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں, آپ کو کیسے خلق کیا گیا؟ آپ کہتے ہیں آپ نور سے ہیں, تو وہ نور اور اس نور کی ابتدا کیا ہے, اس نور کا آغاز کیا ہے, اس نور کا منبع کیا ہے, اس نور کا مقصد کیا ہے, اس نور کا مقصد کیا ہے؟ ایک بار پیغمبر نے ارشاد فرمایا, اللہ نے مجھے
اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا۔ کسی نے اس جملے کی تشریح لکھی، ایک عالم اہل سنت نے اس جملے کی تشریح لکھی اور انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے، خدا کے لیے جملہ ضائع نہ ہو اور سب بیٹھے ہیں توجہات آپ کی میری طرف مبذول ہیں، انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، ہم تمام حضرات جو آگے بیٹھے ہیں بھی بات کرتے رہے میرے ساتھ۔ اللہ نے، یہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا یا اپنے نور جلال سے خلق کیا، نہیں۔ انہوں نے کہا، توجہ، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا یا اپنے نور جلال سے خلق کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اللہ کے نور کی صفت سے خلق ہوئے ہیں، اللہ کے نور کی صفت سے خلق ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، پیغمبر نے کہا مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے، نور صفت سے خلق نہیں کیا ہے، نور ذات سے خلق کیا ہے۔ اب ذات کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کی ذات جاتی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے کہ سب کے سب انسان ہیں۔ سلامت رہیں۔ ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کے سب یہاں بیٹھے ہیں اور سب کی ذات ایک ہے، اور ذات کیا ہے کہ سب انسان ہیں، صفتیں مختلف ہیں، صفت میں سب مختلف ہیں لیکن ذات میں سب ایک ہیں۔ جہاں جائیں گے سب کے سب انسان ہوں گے، صفتیں مختلف ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے ذات کے نور سے بنایا ہے، الہی کا مشاہدہ کیا۔ جیسے ہی روب الہی کو دیکھا، جیسے ہی ملکوت الہی کو دیکھا، نبی کے نور پر لرزہ چھایا، لرزنے لگا، لرزہ تو جبین پر پسینے کے قطرے ٹپکے۔ جب جبین پر پسینے کے قطرے ٹپکے تو قریب تھا کہ پسینے کے قطرے ٹپک کر نیچے گریں۔ اللہ کو اپنے محبوب کا حسن اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس نے نہیں چاہا کہ پسینے کو بھی ضائع ہونے دے، اشارہ کیا ایک ایک پسینے کا قطرہ گرتا جائے، ایک ایک نبی بنتا جائے۔ سلامت ہے، ایک ایک پسینے کا قطرہ گرتا جائے، ایک ایک نبی بنتا جائے۔ ایک قطرہ گرا آدم بنے، دوسرا قطرہ گرا نوح بنے، تیسرا قطرہ گرا ابراہیم بنے، ایک قطرہ گرا الیاس بنے، ایک قطرہ گرا ادریس بنے، ایک قطرہ گرا خضر بنے، ایک قطرہ گرا لوط بنے، ایک قطرہ گرا ہود بنے، ایک قطرہ گرا صالح بنے، ایک قطرہ گرا یعقوب بنے، ایک قطرہ گرا یوسف بنے، ایک قطرہ گرا ایوب بنے، ایک قطرہ گرا اسماعیل بنے، ایک قطرہ گرا اسحاق بنے، ایک قطرہ گرا ابراہیم بنے، ایک قطرہ گرا موسیٰ بنے، ایک قطرہ گرا عیسیٰ بنے۔ اب 1,23,999 پسینے کے قطرے ٹپکے تو نبی بنے، تو اب اس نبی کی قدرت کا، اس نبی کے بس کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کے جسم کا فاضل حصہ انبیاء بنتے چلے جائیں۔ سلامت رہے بر محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات۔ ادھر ہے آپ، سلامت رہے۔ جس کے جسم کا فاضل حصہ، بھائی یہ آپ نے ایسے کیا اور پسینہ ٹپک گیا، یوں کیا اور پسینہ ٹپک گیا۔ پسینہ دل سے لگا کے نہیں رکھا جاتا۔ ابھی بتاؤں گا کہ دل سے کیا چیز لگا کے رکھی جاتی ہے۔ پسینہ دل سے لگا کے نہیں رکھا جاتا، پسینے کو ایسے کر کے ٹپکا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جس نبی کے جسم کا فاضل حصہ انبیاء بن جائیں، جملہ ضائع نہ ہو، جس نبی کے جسم کا پسینہ انبیاء بن جائیں، اس نبی کا خون کیا ہوگا؟ پہنچ رہی ہے؟ جس نبی کے جسم کے پسینے کے قطرے آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء بن رہے ہوں، سوچو اس نبی کا لہو کیا ہوگا، اس نبی کا خون کیا ہوگا۔ پسینہ ہر جگہ نہیں جاتا اور نہ ہر جگہ آتا ہے۔
پسینہ ہر جگہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے. ٹھنڈے ماحول میں ہوں گے پسینہ آئے گا ہی نہیں. ٹھنڈے ماحول میں ہوں گے پسینہ نہیں آئے گا. اور اگر آ بھی گیا تو آپ جھٹک دیتے. لیکن خون ہر جگہ ساتھ جاتا ہے. کہہ دیا میں نے جملہ میرے عزیزوں. خون ہر جگہ ساتھ جاتا ہے. جہاں جہاں انسان جائے گا اس کی رگوں کا خون جائے گا. بولیے ہاں. جہاں انسان جاتا ہے خون ساتھ ساتھ جاتا ہے. خون ساتھ ساتھ جاتا ہے. تو اب نبی نے مخاطب کر کے کہا علی کو, یا علی تیرا لہو میرا لہو. لہو کا لہمی, تیرا لہو میرا لہو, تیرا خون میرا خون. بار بار جملہ کہہ رہا ہوں, تیرا خون, یا علی تمہارا خون میرا خون. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تمہارا خون. فرق ہے جملہ میں. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تمہارا خون. کیا کہا؟ تمہارا خون میرا خون. فرق ہے جملوں میں, فرق ہے جملوں میں. خدا سب کو سلامت رکھے. یہاں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بہت سی افراد ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بہت سی افراد اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے. کہہ چکا جملہ کہہ دیا میں نے. بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے. بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے. پیغمبر نے کہا یا علی تمہارا خون میرا خون. اب پوچھو نا یا رسول اللہ, علی کی رگوں میں تو ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے. جو ہے زندہ آباد, زندہ آباد, مرد آباد, مرد آباد. جو فرما رہے ہیں آپ سب کے ساتھ اللہ کی محبت و معرفت میں مسلسل اضافہ فرمائے. کہا یا علی تمہارا خون میرا خون ہے. یا رسول اللہ ہاتھ چھوڑ کر کہو یا رسول اللہ علی کی رگوں میں تو ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے. اور یا رسول اللہ شکایت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں اور آپ کافر کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہیں. تو جہاں انسان جاتا ہے لہو ساتھ جاتا ہے, خون ساتھ جاتا ہے. پسینہ جائے یا نہ جائے, اور پسینہ ہر مقام پر نہیں رہتا. جملہ یاد رکھے نا میرے عزیزو, پسینہ ہر مقام پر نہیں رہتا اور نہ رکھا جاتا ہے. اوجھ بھی دیا جاتا ہے, کپڑے سے صاف بھی کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ انسان نہیں چاہتا کہ پسینہ اسے آئے, اس لیے کہ پسینہ قوت کا باعث نہیں ہے, خون قوت کا باعث ہے. جملے دے رہا ہوں آپ محفوظ کریں گے. کوئی نہیں ہے, صرف اللہ ہے اور صرف مصطفیٰ ہے. اللہ اس مقام کو کہہ رہا ہے مسجد. جہاں کوئی بھی نہیں ہے اس مقام کو اللہ کہہ رہا ہے مسجد اقصی, یعنی کعبہ قوسین مسجد اقصی ہے. مسجد ہوتی کیا ہے؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ بیٹے کسی بچے سے کہوں میرا خط لے کے جاؤ فلاں شہر میں جانا اور فلاں محلے میں یہ خط دے دینا, وہ بچہ فلاں محلے میں گیا اور جیسے ہی محلے کی پہلی گلی میں انٹر ہوا اس نے دیکھا کونے پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے. اب مسجد بند ہے, لیکن مسجد کھلی ہو یا بند ہو سمجھ گیا کہ مسجد کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سجدہ گزار رہتے ہیں. جو مسجد میں سجدہ کرنے آتے ہیں, جو مسجد میں سجدہ کرنے آتے ہیں, مسجد کا وجود بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان رہ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سجدہ گزار رہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جہاں کوئی نہ پہنچا وہاں میرا نبی پہنچا, اور اس مقام کو اللہ مسجد کہہ رہا ہے. مسجد کہہ رہا ہے. مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ, جہاں سجدہ گزار رہ رہے ہوں. ارے یہ تو پتا کرو کہ مسجد اقصی کعبہ قوسین ہے, وہاں اللہ کے علاوہ کون سجدہ گزار رہ رہے تھے؟ جدھر آئے آپ آخری آدمی تک سلامت رہے. حسین بیٹھ گئے
ایک شخص آگے بڑھا, اس نے ایک نیزہ لیا, حسین کے پہلو میں چبھویا, نیزہ دوسری طرف سے پار ہو گیا, نیزہ دوسری طرف سے پار ہو گیا. صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس نے نیزے کو واپس کھینچا. زین العابدین نے کہا جب میں نے اپنے بابا کو دفنایا تھا تو میں نے بابا کے پہلو میں سوراخ دیکھے تھے, میں نے بابا کے پہلو میں سوراخ دیکھے تھے. ایک اور شخص آگے بڑھا, ایک اور شخص آگے بڑھا, اس نے حسین کے منہ پر تماچے مارے. کبھی ادھر تماچا مارتا ہے, کبھی ادھر تماچا مارتا ہے. حسین کبھی لڑکھڑا کے ادھر گر رہے ہیں, کبھی ادھر گر رہے ہیں. ایک اور شخص آگے بڑھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اس نے سامنے دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا ہے, بڑا سا پتھر اس نے اٹھایا, حسین کے سر پر مارا, سر شگافتہ ہو گیا. شمر آگے بڑھا, حسین کو لٹایا, پشت قفا سے, پشت قفا سے 13 ضربوں سے حسین کا گلا کٹا. صحرا کی آواز آ رہی تھی, نہ مارا, میں نے چکیاں 20 کر پالا ہے. ماتم حسین.